الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مسئلہ بیوی کا روٹی کپڑا مرد کے ذمے واجب ہے۔ عورت چاہے کتنی مالدار ہو مگر خرچ مرد کے ذمے ہے، اور رہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے ذمے ہے۔ جب ایک شخص کہتا ہے میں نے اس عورت کو قبول کر لیا، مطلب کیا ہوا کہ اس کی ساری ذمہ داریاں بھی قبول کر لی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، اس کی بیماری، اور ساری ذمہ داریاں بھی اس کی۔ یہ نہیں کہ بچی امید سے ہو گئی ماں باپ کے گھر بھیج دیے، چلو بھائی خرچہ ماں باپ برداشت کر۔ بچی بیمار ہوئی ماں باپ کے گھر بھیج دیے، چلو بھائی خرچہ ان کے ذمے ہے۔ ہاں، یہ نہیں۔ جس کی بیوی ہے اس کے ذمے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اچھے گھر میں رشتہ کر دے، لیکن شوہر کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے غلط رسم و رواج نے، بلادری کے رسم و رواج نے بیٹیوں کو قابل نفرت بنا دیا ہے کہ نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا، اتنا بوجھ بن گئی۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، رحمت نعمت سے بڑھ کر ہے۔ پیارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں بچا، نبی سے نسبت ہے بیٹی والے کی۔ پھر پیارے نبی نے بیٹوں کے ہونے پر اپنی رفاقت کی خوشخبری نہیں دی، لیکن فرمایا جس کی بیٹیاں ہیں اور صحیح تربیت کی، جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ۔ لیکن ہماری غلط رسم و رواج نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ جہیز دینا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی تو پورا گھر دینا پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں بھائی؟ گھر بھی دینا پڑ رہا ہے، اور جسے کہیں کہ سارا جہیز بھی دینا پڑ رہا ہے، اور دولہا کا کمرہ بھی سجا کے دینا پڑ رہا ہے، دولہے کے کپڑے بھی بنا۔ بھائی یہ کیا بات؟ مصیبت ہے بیٹی، عذاب ہے کیا؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہ معاملہ شادی تک ہے، بلکہ جب بچہ پیدا ہوا خرچہ ماں باپ پر، جب بیمار ہوئی خرچہ ماں باپ پر۔ نہ بھائی، ایسا دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں، بہت بے دینی ہے یہ، اور بدقسمتی سے یہ ایسا رواج پڑ گیا کہ دیندار بھی ان غلط رواجوں میں مبتلا ہے، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ ختم کرنے کی چیز، یہ بھی غلط چیز ہے۔ جس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو بعض لوگ تو ایسے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسے کرائے ضائع کر دی بیٹی ہے، اور اگر آ گئی تو شرماتے برداشت کرتے ہیں، کیا کریں، ہو ہی گئی، ایک تو ہو گئی اب دوسری نہ ہو، دوسری تو ہو گئی اب تیسری نہ ہو، تیسری تو ہو گئی اب چوتھی نہ ہو۔ بس اوقات تو اور بچیاں مائیں بیچاری گھر کے ماحول کے ڈر کے وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتی، نفسیاتی مریض، کہ اب تو مجھے سب کوسیں گے کہ تیری پھر بیٹی ہو گئی، وہ بیچاری نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ بھئی اس بیچاری کی کیا غلطی ہے؟ ایسی زیادتی ہے۔ حالانکہ بھائی جب اس نے قبول کیا تو اس کے ذمے، اور سچ یہ ہے اگرچہ کمانے میں میاں نظر آ رہا ہے، دکان پہ وہ بیٹھا پیسہ وہ لے کے آ رہا، لیکن واللہ العظیم ہر شخص دنیا میں جو آتا ہے اپنی روزی بھی ساتھ لے کے آتا ہے، جس گھر میں آئی اس گھر میں اس کی روزی بھی آ رہی ہے، ہاں اس گھر میں اس کی روزی بھی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، ہاں وہ اپنی روزی ساتھ لے کے آتی، جس گھر میں آئی اس کی روزی بھی اس گھر میں، اس کے ذمے۔
تو یہ رواج ہے ہمارے معاشرے میں، بیوی کا روٹی کپڑا مرد کے ذمہ واجب ہے، عورت چاہے کتنی مالدار ہو مگر خرچ مرد ہی کے ذمہ۔ یہی وجہ ہے عورت کی زندگی گھر کی ہے، مرد کی زندگی باہر کی ہے۔ مرد کا کمال ہے وہ عورت کی ضروریات کا بال خیال رکھے، عورت کا حسن اور کمال ہے وہ گھر کے آنگن میں ایسا رہے کہ شوہر کو گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دے، کہ بچوں کی تربیت، بچی کی تربیت، گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ شوہر گھر آتے ہی خوش ہو جائے۔ اب وہ اس نے اپنا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، وہ بھی باہر یہ بھی باہر، گھر اجڑ گیا، بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ بھی باہر یہ بھی باہر۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ جب یہ لڑکی بیوی اس کی باہر رہتی ہے اور 10 گھنٹے 8 گھنٹے غیر مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے تو انسانی فطرت ہے۔ اور پھر جہاں اس کا شوہر کام کرنے کے لیے گیا وہاں بھی تو کسی کی بیویاں کام کر رہی ہوں گی، وہ بھی جب دوسروں کے ساتھ 8 گھنٹے 6 گھنٹے رہتا ہے اور آپس کا بات چیت چل بڑھتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسانی فطرت ہے، مرد کے اندر عورت کی کشش ہے، عورت کے اندر مرد کی کشش ہے۔ اس مخلوط زندگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عورت غیر مردوں سے اٹھ بیٹھتی ہے 6-7 گھنٹے، یہ مرد غیر عورتوں کا اٹھتا بیٹھتا ہے 6-7 گھنٹے دفتر میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس لیے کشش تو ہے، مرد کے اندر بھی کشش ہے، 3 بچوں والے 5 بچوں والے گھر تباہ کر دیتے، گھر تباہ کر دیتے۔ ایسی زندگی، معاشرتی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری گھر میں تھی، مرد کی ذمہ باہر کی ضروریات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی ہوئی حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھائی گھر کی ذمہ داری میریاں، باہر کی ذمہ داریاں آپ کی۔ اور ماشاءاللہ وہ کما کے لاتے، مزدوری کر کے لاتے، جو خود کھاتے وہ اپنی بیوی کو کھلاتے، جو خود پہنتے وہ اپنی بیوی کو پہناتے۔ یہ زندگی تھی مسلمانوں کی۔ فرمایا بیوی کا روٹی کپڑا مرد کے ذمہ واجب ہے، عورت چاہے کتنی مالدار ہو مگر خرچ مرد ہی کے ذمہ ہے، اور رہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں بھائی، عورت کے ذمہ نہیں۔ یہ جو لوگ ان رسموں کو پروان چڑھا رہے ہیں دیکھ لو پھر کیا ہوگا۔ اگر اس کی وجہ سے معاشرے میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کے پاس تو گھر ہی نہیں تو شادی کیسے ہو، تو وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر معاشرے کے اندر اس فرض کی ادائیگی کے لیے کہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں قرض لینے کے لیے، سود لینے کے لیے، وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان رسم بد کو ختم کرنا ہے۔ گھر بھی ہاں خود کرائے پہ رہ رہا اسے بھی کرائے پہ رکھے، خود جھونپڑی میں رہ رہا اسے بھی جھونپڑی میں رکھے، جس مرد درجے کی خود کی زندگی ہے اسی درجے کی اسے بھی زندگی دے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ رہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے ذمہ ہے۔ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی روٹے کپڑے کے دعوے دار عورت ہو سکتی ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی روٹے کپڑے کے دعوے دار ہو سکتی، لیکن اگر مرد نے رخصت کرانا چاہا پھر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر روٹا کپڑے کا اس کو دعوے کا بھی حق نہیں۔ لیکن نکاح ہو گیا، اب مرد خود ہی رخصتی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تو تیار بیٹھے، تو اگر وہ چاہے تو مرد سے اپنا نان نفقہ لے سکتی ہے، کھانے پینے کا خرچہ لے سکتی، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں اگر وہ رخصتی چاہے اور یہ رخصتی نہ دیں پھر اس کی ذمہ نہیں واجب اور یہ تقاضا نہیں کر سکتی۔ روٹے کپڑے میں دونوں کی رعایت کی جائے گی۔ اگر دونوں مالدار ہوں تو امیروں کی طرح کھانا کپڑا ملے گا، اگر دونوں غریب ہوں تو غریبوں کی طرح، اگر ایک امیر دوسرا غریب ہو درمیانہ روٹی کپڑا ملے گا، یعنی جو امیری سے کم اور غریبی سے زیادہ ہو۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.